اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ دنیا میں برادران اہل سنت، صوفیاء کرام. یہ جو عرس ہوتے ہیں عموماً مزارات پر اور مقامات پر ان کے ہاں، اس میں قوالی کو قوالی کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ سب سے آخر میں پہلے حمد خدا کی اشعار پڑھے جاتے ہیں، نعت پیغمبر کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، منقبت کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے آخر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، من کنتو مولا فہذا علی مولا، من کنتو مولا. یہ قول رسول کا قول، میری دعائیں ہیں ان کے لیے جو ایک قول پیغمبر کو اہتمام سے بیان کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں. رت جگہ ہے تو یہ ہے. برادران اہل سنت، صوفیاء کرام، روحانی سلسلے، اور پھر یہ اہل معرفت کی مجلسیں. حضرت ابراہیم کی صفت اور سیرت پر چلنے والے وہ مسلمان جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، معلوم ہے نا شیعہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ نے جناب ابراہیم کی تعریف قرآن مجید میں شیعہ کہہ کر کی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ابراہیم کی تعریف شیعہ کہہ کر کی ہے. اور میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ شیعہ کے معنی ہے چاہت سے عبادت کرنا، چاہت سے اطاعت کرنا. علی علیہ السلام، بلکہ دو روایتیں عرض کر دوں. مولا امیر المومنین علیہ السلام جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو اکثر گھوڑا لے کے نہیں جاتے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں جاتے تھے، پیادہ جاتے تھے. اور دشمنوں نے گواہی دی ہے. آپ جو زرہ پہنتے تھے اس میں سینے کا حصہ تھا، پشت کا حصہ تھا ہی نہیں. دشمنوں نے گواہی دی ہے، تاریخوں میں جملہ ہے، سیرت کی کتابوں میں جملہ ہے. سامنے زرہ ہوتی تھی، پشت پہ زرہ نہیں ہوتی تھی. کسی نے پوچھا یا علی آپ میدان جنگ میں اکثر پیادہ جاتے ہیں، کہا تو مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت ہے؟ گھوڑے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے میدان سے فرار کی فکر ہو. میں تو یا فتح یا شہادت، یا فتح یا شہادت. اسی طرح کسی نے پوچھا کہ آپ کی زرہ میں پشت کا حصہ نہیں ہوتا؟ کہا خدا وہ دن نہ لائے میری زندگی میں جب کسی کا وار میری پشت سے مجھ پر لگے. خدا کی قسم، خدا کی قسم. اندازہ کیجیے چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اس میں کتنی بڑی تفصیل ہے، کتنے بڑے عظیم ہیبت ناک جلوہ بار مناظر ہیں سمٹے ہوئے ان لفظوں میں. اور اس کے بعد اب تیسرا فقرہ جو کہہ رہا ہوں کہ پشت پر تو زرہ ہوتی نہیں تھی، گھوڑے پہ جاتے نہیں تھے. اب یہ روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے، میں قصور کا اعتراف کر رہا ہوں، یا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے. اگر کہیں ہو تو میں انکار نہیں کروں گا. مجھے نہیں معلوم کہ حضرت تلوار کو کبھی میان میں بھی رکھتے تھے. دو قسم کی تلواریں رہی ہیں اسلام میں، ایک وہ جو کبھی میان میں نہیں رہیں، ایک وہ جو کبھی میان سے نکلی ہی نہیں.